السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. تو آج آپ کو ویلکم کرتی ہوں اسٹڈی وتھ قرۃ العین کے چینل پہ. تو آج کا جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ ہوگا اردو زبان کا آغاز و ارتقاء، اور اردو زبان کی پیدائش کے متعلق جو نظریات ہیں آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کا تعلق زبان اردو سے ہے یا آپ اردو میں ایم اے کر رہے ہیں یا بی ایس کر رہے ہیں تو آپ لوگ جو ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان کی ویڈیوز آپ کو اس چینل پہ ملیں گی. ٹھیک ہے، چاہے وہ 1 سیمسٹر میں ہو، 2 میں ہو، 3 میں ہو، 4 میں، 1 سیمسٹر سے لے کے 8 سیمسٹر تک جتنے بھی ہم ٹاپک پڑھیں گے اردو کے متعلق آپ کو جو ہے وہ یہ لیکچر ان ڈیٹیل جو ہے وہ میری ویڈیو میں ملا کرے گا. ٹھیک ہے، اس کی ہیلپ سے آپ اپنے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں یا آپ اپنی اسائنمنٹس اور پریزنٹیشنز ہیں وہ بھی تیار کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی ٹاپک چاہیے جس پر آپ کی پریزنٹیشن ہے یا اسائنمنٹ ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ وہ بھی کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، اس پہ بھی میں ایک ان ڈیٹیل ویڈیو بنا دیا کروں گی آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے. تو چلیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کے نظریات پڑھیں گے، کیونکہ جب ہمیں نظریات کی سمجھ آ جائے گی اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس کا ارتقاء، کہ زبان اردو کا جو ارتقاء ہے وہ کب ہوا اور کیسے ہوا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اردو زبان کی جو ہمیں نظریات ہیں جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ مختلف نظریات ملتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کیونکہ جب ہندوستان میں 712 میں محمد بن قاسم کی آمد ہوئی تھی تو جب وہ شیراز ایران کا جو ایک شہر ہے وہاں سے اپنے لشکر کو لے کے چلا تھا، تو جب جس جگہ سے وہ گزرتا گیا وہاں کے جو لوگ تھے وہ اس میں شامل ہوتے گئے. تو اس طرح کوئی لوگ کسی کی زبان فارسی تھی، کسی کی عربی تھی، کوئی کس طرح کی زبان بولتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو مختلف نظریات ہیں پھر ہم پڑھیں گے حافظ محمود شیرانی ہیں ان کا نظریہ پڑھیں گے کہ پنجاب میں اردو کو ثابت انہوں نے دلیل کے ساتھ کیسے کیا. پھر سندھ میں اردو کو پڑھیں گے، دکن میں یا دہلی میں اردو. تو ہر جو ادیب ہے یا جو ہمارے تاریخ نگار ہیں انہوں نے کس طرح سے دلیل کے ساتھ واضح کیا کہ دکن کی ابتدا کہاں سے ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ٹھیک ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ اردو کی ابتدا ہم کیسے ہوئے، برصغیر پاک و ہند میں ہوئی. ٹھیک ہے، مسلمان فاتحین. اب میں آپ کو بتا چکی ہوں مسلمان فاتحین میں کون تھے. ایک 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم جو تھے وہ ان کے سربراہ تھے، اور ان کی سربراہی میں ہی یہ وفد جو ہے وہ ایران سے لے کر یہاں تک پہنچا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے قیام کہاں کیا، انہوں نے سندھ میں قیام کیا. ٹھیک ہے، تو جیسے جیسے وہ لوگ آتے گئے مقامی زبان پر اثرات بھی ہوتا گیا، اور وہاں کے جو مختلف لب و لہن تھے، ان کے لہجے تھے یا ان کی زبان کے الفاظ تھے وہ ملتے گئے. ٹھیک ہے، اور ایک نئی زبان وہاں سے وجود میں آئی جو بعد میں اردو کہلائی. ٹھیک ہے، کل ہم پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اردو کے مختلف نام کیسے پڑے اور ان کی وجہ تسمیہ کیا تھی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو کچھ ماہرین لسانیات، اب لسان ہوتا ہے زبان اور ماہرین لسانیات انہیں کہتے ہیں جو زبانوں کے ماہر. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اردو کی جو ابتدا کا سراغ تھا وہ قدیم آریاؤں کے زمانے میں. اب آریاں کے متعلق میں اپنی پچھلی ویڈیو لیکچر میں بتا چکی ہوں کہ آریہ قوم جو تھی وہ سب سے پہلے کہاں آئی. وہ آریہ قوم کا جب ہم کا جو آغاز و ارتقاء تھا جب سے وہ آئی بر صغیر پاک و ہند میں. ٹھیک ہے، مطلب ایران سے وہ یہاں آئی. ٹھیک ہے، تو اس وقت انہیں آریہ کہتے تھے. آریہ مطلب دوسری جگہ سے آئے ہوئے لوگ، ہجرت کرنا. اسی سے یہ جو قوم ہے نا آرائی، تو یہ قوم اسی کا مارز وجود ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ وہاں کے لوگ تھے. تو آریوں کی آمد کے بعد انہوں نے لگانا شروع کیا. ٹھیک ہے، تو قبل مسیح یعنی کہ یہ لوگ آئے تھے. ٹھیک ہے، آریہ جو تھے وہ 1500 عیسوی میں، مطلب 1500 سے بھی قبل مسیح ٹھیک ہے کا زمانہ تھا اس ٹائم. تو اس کے بعد مسلمانوں کی ابتدا کی آمد جب یہاں ہوئی تو مقام اور نوعیت کے تعین اور نتائج کے استخراج میں اختلاف پایا گیا. ٹھیک ہے، تو اگر اردو زبان کے ہم نظریات ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ نمایاں طور پر 4 مختلف نظریات کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں. کوئی بھی زبان خالص نہیں ہوتی، چاہے عربی ہے، فارسی ہے، ہندی ہے، دنیا کی کوئی بھی زبان آپ دیکھیں تو اس زبان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لفظوں کے جو دوسری زبانوں کے جو الفاظ ہیں وہ اپنے اندر سمو لیتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اب میں نے آپ سے اردو میں بات کر رہی ہوں تو آپ نے برا نہیں منایا، لیکن اگر جیسے میں اپنے لیکچر میں جو ہے وہ انگلش میں بات کرنا شروع کروں گی تو آپ کو کوئی فیل نہیں کریں گے، آپ لوگ کو مائنڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگوں میں سے کوئی کہے گا چلیں ایز اے کلچر ہے، ہمارا تہذیب ہے کہ ہم جو ہے زبان اردو کو بولتے وقت 3-4 جو لفظ ہے وہ لگا دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ مائنڈ کر جائیں گے کہ نہیں جی زبان اردو ہے. تو جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے فیل کا لفظ، انگلش کا لفظ اور مائنڈ کا لفظ لگایا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہر زبان میں یہ جو خاصیت ہے
وہ پائی جاتی ہے کہ وہ دوسری زبانوں کے الفاظ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. اگر وہ جذب نہیں کرے گی تو وہ زبان جمود کا شکار ہو جائے گی. اس زبان کو بولنے والے لوگ نہیں رہیں گے. جیسے سنسکرت ہے، بہت پرانی زبان ہے، ہمیں اس کا نام پتہ ہے لیکن اس کو بولنے والے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. مطلب بہت ہی کم لوگ ہوں گے جیسے 1-2 بولتے ہوں گے یا بس، نہیں تو نہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو نظریہ ہے سب سے پہلا دکن میں اردو. اب نصیر الدین ہاشمی جو ہیں وہ اس کے انہوں نے لکھا ہے کہ اردو کا زبان کو جو ہے وہ سراغ لگاتے ہیں کہ یہ زبان طلوع اسلام یعنی اسلام سے بھی بہت پہلے، اسلام ہمارے پاس آیا 1400 میں. ٹھیک ہے، 1400 میں مطلب ہمیں نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے، تو بہت پہلے جو ہے ہندوستان میں سالار جو مالابار ہیں ان کے ساحلوں پر بغیر تجارت آتے تھے. ٹھیک ہے، جو لوگ تھے عرب کے لوگ، اس تجارت میں ان کے تعلقات مقامی لوگوں سے ہوئے. جب مقامی لوگوں سے ہوئے تو روزمرہ کی گفتگو، ان کا لب و لہن جو تھا، ان زبان کا مسئلہ درپیش آتا ہوگا. اسی کا جو میل ملاپ تھا، اسی وجہ سے جو ہے اختلاط ارتباط کی بنیاد پر نصیر الدین ہاشمی نے یہ نظریہ ترتیب دیا. ٹھیک ہے، قدیم زمانے میں جو زبان عربوں اور دکن میں کے مقامی لوگ جب تجارت کے لیے آتے تھے تو وہ کون سی زبان استعمال کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ اردو کی ابتدائی صورت ہے. اس کے بعد جدید تخلیقات کی روشنی میں یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو بھی رد کر دیا گیا. ڈاکٹر غلام حسین اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر غلام حسین اس نظریے کی تائید کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر غلام حسین کہتے ہیں کہ عربی جو ہے وہ ایک اسلامی نسل زبان ہے، جبکہ اردو کا تعلق آریائی خاندان سے ہے. اب کہاں عربی اور کہاں اردو، کوئی جوڑ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مطلب خارج ثابت ہوا. دکن میں اردو شمالی ہند سے خلیجی اور تغلق یعنی کہ سلطان محمد تغلق جو تھا اس نے جب حملہ کیا تھا نا مسلمان فاتحین پر، تو جب باہر سے ہمارے برصغیر پاک و ہند پر جو ہے وہ حملہ آور آتے تھے، تو اس کا وہ تھا جو ہے اس کا نام یہاں لکھا ہوا ہے سلطان محمد تغلق، اس کا مکمل نام ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں کے مسلمان سلاطین کی سرپرستی میں شعر و ادب تخلیق ہوا. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ اردو کا ارتقاء جو ہے وہ وہاں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی سے ہے، دکن سے ہے. وہ جو دکن مطلب جو انہوں نے کہا کہ عربی سے ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جنوبی ہند برصغیر کا کون سا علاقہ ہے جہاں پہ دکن آتا ہے. شمالی ہند کون سا علاقہ ہے جہاں پہ دہلی آتا ہے. ٹھیک ہے، اب دکن کے مقامی لوگوں کے ساتھ عربوں کے تعلقات جو ہے تجارتی نوعیت کے تھے. تاجروں نے مستقل طور پر قیام بھی نہیں کیا. ہاں، تجارت سے وہ البتہ آ جاتے تھے لیکن اپنا سامان خریدا اور چلے گئے، یہاں پہ کچھ فروخت کیے چلے گئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ بھی ہونے لگی. اب تعلقات کی گہرائی تو پیدا ہوئی ہوگی لیکن استواری اور مضبوطی نے پہنچ نہ سکے جہاں تک ایک دوسرے کا وجود ناگزیر ہو کر یہ گھانگت کے مضبوط رشتوں کا باعث بنے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہاں ایک تجارت کی حیثیت سے لوگوں میں تعلقات ہوں گے لیکن اتنی بھی گہرائی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، کہ زبان ہے وہ جو نزدیکی اور قرب نہ پیدا ہو سکا، جہاں زبان میں اجنبیت جو ہے وہ کم ہو کر ایک دوسرے میں مدغم ہو جائے. ٹھیک ہے، اور جانے کی کیفیت ہوئی بھی تو انہوں نے اس بات کو زیادہ قابل قبول جو ہے وہ نہیں کیا، کیونکہ عربوں کے تجارتی اور مقامی تعلقات جو تھے وہ سطح پر بڑے انقلاب کی بنیاد نہ بن سکے. ٹھیک ہے، البتہ یہ نظریہ تھا اس کو رد کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ نظریے کی طرف کہ وہ کون سا ہے. تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اور تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. تو پلیز میرے چینل کو جو ہے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا اپنے فرینڈس کے ساتھ، یہ جن کو مشکل پیش آتی ہے اردو کو سمجھنے میں، ان کے نظریات کو سمجھنے میں. تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.